شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی علی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے سبھی معزز ناظرین کو میں اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہوں اور شروع کرتے ہیں نانا جی سیریز۔ اور آج فرقان نے میرے ساتھ نانا جی کی ایک اور خوفناک کہانی پیش کی۔ فرقان کہتے ہیں کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نانا جی جن کی ڈیتھ کو اتنے سال گزر چکے ہیں، اب آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم میری ایج بھی 31 ایئرز ہے، اور میں اپنے نانا جی، میرے جو نانا جی تھے ان کو میں نے نہیں دیکھا ہوا۔ ان کی زندگی کے یہ واقعات ہیں اور ان کی ڈیتھ کو بھی کئی سال گزر چکے ہیں، اور ان کی جو ایج تھی، جس ایج میں ان کی ڈیتھ ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ 75 ایئرز کے لگ بھگ تھی ان کی ایج۔ تو آپ یہیں سے اندازہ لگائیں کہ 75 سال وہ اپنی زندگی میں زندہ بھی رہے۔ ان کی ڈیتھ کو میری ایج اس ٹائم وہ کہتے ہیں کہ فرقان کہتے ہیں اتنی ہو چکی ہے، اور پھر اس کے بعد نانا جی فوت ہوئے 100 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ یہ واقعات 100 سال پرانے ہیں، آپ ان کو 100 سال کہہ سکتے ہیں۔ نانا جی کی زندگی میں نے اس ڈائری میں یہ واقعہ پڑھا تو میں حیران اور پریشان ہو گیا۔ میں نے آج سے پہلے اس ڈائری کو کبھی نہیں کھول کر دیکھا، ویری فرسٹ ٹائم یہ ڈائری میری آنکھوں کے سامنے سے گزری، اور وہ بھی صرف آپ کے لیے اور آپ کے لسنرز کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ نانا جی کی کتاب میں، ان کی ڈائری میں یہ واقعہ درج ہے جو کہ کارساز کی چڑیل کے متعلق ہے۔ پتہ نہیں انہوں نے اس روٹ کا ایک اور بھی نام مینشن کیا ہے، اور جو کہ پہلے کسی اور روڈ کے نیم سے یہ مینشن تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں آسانی کے لیے لسنرز کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ چڑیل آج سے 100 سال پہلے بھی ادھر وجود میں تھی، جب کراچی آباد ہی اتنا نہیں تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جگہیں آباد ہوئیں، ان کے نام رکھے گئے، اور جن کو نانا ابو نے اس طرح بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے اس جگہ کا نام کچھ اور تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ نانا ابو نے بتایا کہ اس جگہ کو کارساز کا نام دے دیا گیا۔ یہاں کے متعلق ایک چڑیل ہے جو کہ کارساز کی چڑیل، کارساز کی دلہن۔ اس کی کیا حقیقت ہے، میرے نانا جی کے زبانی سنیے، نانا ابو کے زبانی۔ وہ کہتے ہیں کہ ادھر وہ جو چڑیل ہے وہ حقیقت میں اپنا وجود رکھتی ہے۔ نانا ابو سے اس کی کیسے ملاقات ہوئی یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ وہ کراچی کے سفر پر تھے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نانا ابو فضا میں جنات کی خوشبو سونگھ سکتے تھے، جانوروں کی خوشبو سونگھ سکتے تھے۔ ان کے پاس یہ اذن تھا، جو بھی تھا، آئی ڈونٹ نو، ان کی عبادت کے سر پہ۔ جب وہ اس روڈ سے گزرے جو کہ اب کارساز کے روڈ کے نیم سے مینشن ہے، اس روڈ سے گزرے تو انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ ادھر ہی رکو، اور وہ لوگ ادھر رکے۔ ادھر رکنے کے بعد یعنی گاڑی پر وہ رکے ادھر، اور انہوں نے کہا کہ تم لوگ گاڑی میں بیٹھو، میں باہر جاتا ہوں۔ تب ادھر وہ کہتے ہیں کہ ایک درخت تھا جس کو بوڑ کا درخت کہا جاتا ہے، بوڑ کا، یا اس کو برگد کا پیڑ سے بھی وہ مینشن ہے۔ وہاں پر ایک بہت بڑا برگد کا پیڑ تھا جس کے پیچھے بہت زیادہ درخت تھے، جن میں بوڑ کا درخت اور باقی درخت تھے۔ برگد کے اس پیڑ کے پاس جب نانا ابو گئے تو ایک بوڑھی عورت ان کو وہاں بیٹھی ہوئی ملی۔ وہ بوڑھی عورت نانا ابو کا نام لے کر ان کو بلانے لگی اور کہنے لگی کہ آؤ شبیر میرے پاس بیٹھو، اور میرے نانا ابو اس کے پاس بیٹھے، جو کہ ایک بوڑھی ضعیف جلے منہ والی عورت تھی۔ کتاب میں جو مینشن ہے، اس نے بتایا کہ میرے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوا ہے، میں اسی روڈ سے رات کے ٹائم گزر رہی تھی، اور میں کس پیشے سے تعلق رکھتی ہوں، اس میں ایک تھیٹر میں کام کرتی تھی۔ میں اپنے والدین کا بہت مشکل سے پیٹ پال رہی تھی۔ اکیلی رات کے ٹائم میں جب اس روڈ سے گزری تو کچھ لوگ میرے پیچھے لگ گئے، اور انہوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا، زیادتی کی میرے ساتھ، اور اس کے بعد مجھے جان سے مار دیا۔ اس دن کے بعد میں ادھر ہی بھٹک رہی ہوں، اور میں ساری زندگی ادھر ہی بھٹکتی رہوں گی، میں یہاں سے قیامت تک نہیں جاؤں گی۔ انہوں نے مجھے مار دیا، میرے ساتھ بہت ظلم کیا۔ اس ظلم کے بدلے میں
میں سب مردوں سے اپنا انتقام لیتی ہوں اور ہمیشہ لیتی رہوں گی۔ لسنرز، یہ سٹوری ڈاؤن لوڈ کرتے وقت جو کہ اب رات کا ٹائم ہے، تقریباً رات کے 2 بج چکے ہیں، اور میں اس کو جب کر رہی ہوں، ریکارڈ کر رہی ہوں سٹوری کو، ریکارڈ کر رہی ہوں، تو مجھے اتنا ڈر لگ رہا ہے۔ مجھے جب بھی میرے کو لسنرز چڑیل سے ریلیٹڈ کچھ سٹوریز شیئر کرتے ہیں، مجھے بہت زیادہ ڈر لگنے لگتا ہے۔ تو خاموشی ہے، سردیوں کا موسم ہے، اور مجھے تو بہت زیادہ چڑیل کا نام سن کر ہی ڈر لگتا ہے۔ اور نانا ابو نے جب یہ بات سنی تو وہ ایک دم سے چونک کر اٹھ گئے اور کہنے لگے کہ تمہارے ساتھ اتنا برا ہوا ہے، تم اب لوگوں سے اس چیز کا بدلہ مت لو، کیونکہ باقی لوگوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں قیامت تک لوگوں سے بدلہ لوں گی، میں ان کو اسی طرح تنگ کرتی رہوں گی۔ نانا ابو سمجھ چکے تھے کہ مرنے کے بعد تو کوئی واپس نہیں آتا۔ یقیناً یہ کوئی بہت مضبوط قسم کی چڑیل ہے جس نے اپنا ایک ایسا روپ بدل لیا ہے اس لڑکی کے روپ میں جو یہ لوگوں کو تنگ کرے گی اور ہمیشہ کرتی رہے گی۔ نانا ابو جب اٹھنے لگے تو اس نے نانا ابو کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، جس کے وار میں نانا ابو تو پہلے ہی نہیں آ سکتے تھے کیونکہ وہ درود ابراہیمی کے حصار میں ہوتے تھے 24 گھنٹے۔ نانا ابو نے کہا کہ کم بخت خبیث بڑھیا، میں تیری مدد کے لیے آیا تھا، لیکن تو مجھے تنگ کرنے لگی ہے اور مجھے میرے پر ہی وار کرنے لگی ہے۔ جا، تو جیسے ہی ہے تو ویسی رہے گی۔ یہ کہہ کر نانا ابو وہاں سے تیزی سے قدم اٹھا کر اپنی گاڑی کی طرف آ گئے۔ جیسے وہ گاڑی میں بیٹھے تو باقی دوستوں کو اب محسوس ہونے لگا کہ گاڑی میں ایک گندی سمیل آنے لگی ہے۔ میرے نانا ابو نے کہا کہ گاڑی کو جتنی تیز چلا سکتے اتنی تیز چلاؤ۔ اب جیسے ہی وہ گاڑی کو تیز چلا رہے تھے تو ان کا جو دوست گاڑی چلا رہا تھا اس کو یہ لگ رہا تھا کہ گاڑی کے پیچھے کوئی عورت بھاگ رہی ہے سفید ساڑی میں، اور وہ بڑی تیزی سے قدم اٹھائے ادھر بھاگ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ ہمارے پیچھے ایک عورت ہے جو کہ ہمیں ہاتھ اٹھا کر بلانے کی کوشش کر رہی ہے، ہمیں روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ نانا جی نے کہا کہ یہاں پر بالکل نہیں رکنا اور گاڑی کو جتنی تیز ہو سکتا ہے چلاؤ۔ گاڑی حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ بھاری بھی ہونے لگی، لیکن انہوں نے درود شریف پڑھا، اللہ کا نام اوپر لیا، تو گاڑی اپنے سمت اور تیز رفتاری سے وہاں سے نکل گئی۔ اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے مقام تک پہنچ کے وہ جو بھی آفت بلا تھی وہ پیچھے ہی رہ گئی۔ اس چڑیل کی، کارساز چڑیل کی حقیقت یہ تھی جو کہ نانا جی کی کتاب میں درج ہے، ان کا اس سے بھی واسطہ پڑا کیونکہ انہوں نے بہت شہروں میں اپنے سفر کیے، اور بھی شہروں کی کہانی ہے۔ ایک کہانی انہوں نے شیئر کی ہے کراچی کے آگے رحیم یار خان والی سائڈ پر، انہوں نے بھی ایک اور سٹوری شیئر کی۔ انہوں نے بتایا کہ رحیم یار خان کا جو روڈ ہے، سینٹر کا روڈ ہے، جہاں کراچی کی طرف بھی روڈ جاتا ہے، رحیم یار خان کی طرف بھی روڈ جاتا ہے، اس روڈ کے اوپر بھی ایک چڑیل کا بسیرا ہے، اب تک بھی ہے لسنرز، میرے ماموں نے بھی اس کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں کسی سفر کے دوران رات کے ٹائم ایک عورت جو کہ ہماری گاڑی کو روک کر لفٹ مانگنے کی کوشش کر رہی تھی، بظاہر وہ ایک عورت تھی، لیکن میں نے اپنے دوستوں کو خبردار کیا کہ گاڑی کو روکنے کی غلطی مت کرنا، کیونکہ یہ ایک عورت نہیں ہے، یہ ایک روپ بدلی ہوئی پچھل پیری چڑیل ہے جو کہ راستے میں کھڑی ہے انتہائی خوبصورت روپ میں۔ اور یہ روڈ جو تم لوگ دیکھ رہے ہو، یہ اس روڈ پر ہمیشہ رہے گی، اور تم لوگ ہمیشہ اس سے بچ کے رہنا۔ زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، میں تم لوگوں کے ساتھ سفر کرتا ہوں اور تم لوگوں کو ایسی چیزوں کے متعلق معلومات دیتا ہوں جو کہ تم خود بھی جانو اور اپنے دوستوں، اپنے پیاروں کے ساتھ اس کو شیئر کرو۔ آج تک چھوٹے ماموں نے بھی یہ چیز مجھے بتائی کہ وہاں پر وہ چڑیل ہے، وہ نظر آتی ہے، ماموں نے بھی اس کو دیکھا۔ ماموں کے ایک دوست تھے جو کہ گراہی کرتے تھے، وہ بزنس مین تھے، وہ تاجر تھے، تو وہ اپنی چیزیں لینے کے لیے فرائیڈے کو جایا کرتے تھے۔ تو فرائیڈے کی نائٹ وہ واپس آ رہے تھے، تو ان کو ایک اسی روڈ کے اس روڈ پہ 4 سڑکیں جاتی ہیں، ایک عورت کھڑی ہوئی دکھائی دی۔ دور سے انہوں نے، اس عورت نے ہاتھ آگے کیا اور ان کے ساتھ ان کے دوست تھے، تو انہوں نے چاہا کہ ہم گاڑی کو روکتے ہیں۔ انہوں نے گاڑی کو روک بھی لیا، عورت ادھر ہی کھڑی ہوئی تھی، اس کے اوپر لائٹ پڑ رہی تھی گاڑی کی، تو عورت جوان تھی، خوبصورت تھی۔ تو میرے جو ماموں کے دوست ہیں وہ گاڑی سے اترے ہیں اور اتر کر اس عورت کی طرف جانے لگے ہیں۔ جو وہ عورت تھی وہ کہتے ہیں کہ وہ 10 سے 15 قدم پر تھی، لیکن اس کے اوپر ساری لائٹ جا رہی تھی گاڑی کی۔ قسمت اچھی تھی،
اچانک سے کسی چیز نے ان کو کہا کہ تم اس کے پیروں کی طرف دیکھو. ان کے بڑوں کو کوئی کال ان کے دماغ میں آیا کہ ایسے رات کے وقت کوئی عورت سنسان راستے پہ نظر آئے، سب سے پہلے اس کے پاؤں دیکھنے چاہیے. انہوں نے اس کے پاؤں دیکھے جو کہ بالکل الٹے تھے. اسی طرح وہ گاڑی میں بیٹھے، انہوں نے گاڑی کو بیک کیا اور اس دوسری روڈ کی طرف نکل گئے. گو کہ سفر تھوڑا لمبا تھا لیکن وہ بچ گئے. انہوں نے پھر اپنے دوستوں کو بتایا کہ راستے میں یہ ہمارے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ ایک چڑیل تھی. یہ چھوٹے ماموں کو بھی انہوں نے واقعہ بتایا، انہوں نے بھی اس کو دیکھا، ان کے دوست نے بھی دیکھا، نانا ابو نے بھی اس کا ذکر کیا. کتنے سال پرانی ڈائری میں واقعات ہیں جو کہ انہوں نے اب شیئر کیے. ان کے واقعات اب بھی لوگوں کے ساتھ آ رہے ہیں، ان کے ساتھ پیش آ رہے ہیں. تو نانا جی نے یہ بھی واقعات بتائے جو کہ لوگوں نے اپنے اوپر آزمائے. کارساز کی چڑیل واقعی وجود رکھتی ہے. اس عورت نے اپنی کہانی بتائی، جھوٹی تھی کہ سچی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس کی یہ کہانی تھی لسنرز جو میں نے شیئر کی. اس ٹائم مجھے تو سٹوری ریکارڈ کرتے ہوئے بہت ڈر لگ رہا ہے. اب میں ایک شارٹ سا واقعہ اور شیئر کرتی ہوں. یہ فرقان کی سٹوری تھی. نیکسٹ بھی ان کی سٹوری ہے جو کہ چڑیل کی ہی ریلیٹڈ ہے، وہ ابھی میں شیئر نہیں کروں گی، وہ میں کل شیئر کروں گی، جلدی سٹوری کو ریکارڈ کروں گی. یہ ایک چھوٹا سا واقعہ خرم نے شیئر کیا لاہور سے. خرم کہتے ہیں کہ سردی کی راتوں میں مجھے مونگ پھلی کھانے کا بہت شوق ہے. ہم لوگوں کے ٹاؤن کے باہر ایک شخص ہمیشہ سے مونگ پھلی بیچا کرتا ہے. ایک دن میرا بہت دل چاہ رہا تھا، ٹھنڈ بہت زیادہ ہو چکی تھی، تو میں سوچ ہی رہا تھا کہ یا اللہ ابھی سے وہ مونگ پھلی والا آئے اور میں وہ کھاؤں. تو میرے کانوں میں اچانک سے اس کی آواز آئی. میں اپنے نوکر کو تو بھیجنا چاہتا تھا لیکن وہ سویا ہوا تھا، میں اس کو تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا. اور اس کی آواز پر میں گیٹ سے باہر نکلا اور میں نے اس سے مونگ پھلی خریدی. اس دن وہ بالکل خاموش تھا. میں اس کو ہمیشہ انعام دیا کرتا تھا، پیسے دیا کرتا تھا ڈھیر سارے. تو اس دفعہ اس نے مجھ سے پیسے بھی نہیں مانگے، وہ مجھ سے مانگا کرتا تھا، میں اس کو دیتا تھا، تو میرے سے پیسے بھی نہیں مانگ رہا تھا اور بالکل خاموش، نظریں نیچے تھی. خیر میں نے مونگ پھلی لی اور میں اندر کی طرف آ گیا. اندر کی طرف آیا، میں نے موبائل سے ٹائم دیکھا. بائی چانس میں نے موبائل سے ٹائم دیکھا تو ٹائم رات کے 3:30 بجے کا تھا. 3:30 بجے تو وہ مونگ پھلی والا کبھی بھی نہیں آیا تھا. وہ تو ہمیشہ 11 سے 11:30 کے درمیان حد وہ آیا کرتا تھا، نہیں تو 10 بجے تک وہ چلا جایا کرتا تھا. اتنی لیٹ نائٹ. خیر میں نے مونگ پھلی کھائی، کافی اچھے ذائقے کی تھی. نیکسٹ ڈے میں انتظار میں تھا کہ وہ دوبارہ آئے اور میں اسے پوچھوں کہ تم اتنا لیٹ کیوں آئے تھے. میں بھی مجھے یہ لگا کہ وہ کسی کام کے سلسلے میں کہیں گیا ہو اور لیٹ بھی آ گیا ہو کہ اس کے ناغہ نہ ہو اس کے کام کا. نیکسٹ ڈے وہ آیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ کل تم اتنے لیٹ کیوں آئے تھے، جس پر اس نے کہا میں تو کل آیا ہی نہیں تھا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میری طبیعت بہت خراب تھی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں 3:30 بجے آیا ہوں، تب تو میں اپنے گھر تھا اور مجھے فیور ہوا تھا جس کی وجہ سے کل میری چھٹی ہو گئی. یہ بات سن کر ایک دفعہ تو میں خوف زدہ ہو گیا اور ابھی بھی یہ جاننا چاہتا تھا کہ کہیں یہ بھی وہ ہے یا نہیں. تو اور لوگ بھی آ گئے، یہ باتیں کر رہا تھا، ہنس رہا تھا، میری آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کر رہا تھا باقاعدہ طور پر. تو مجھے کچھ لگا کہ یہ وہی ہے. میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ کر بتاؤ. اس نے کلمہ پڑھا جس پہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ جن نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد اس نے مجھ سے پیسے بھی مانگے، اس کو ضرورت تھی، میں نے اس کو پیسے بھی دیے میڈیسن کے لیے اور وہ چلا گیا. اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ شاید جن وہ مسلمان جن ہو اس لیے اس نے کلمہ پڑھا ہو. لیکن رات کے 3:30 بجے وہ جو شخص آیا تھا وہ یہ نہیں تھا، یقیناً وہ ایک جن تھا. اب وہ کون تھا اور اس کی آواز پہ صرف میں ہی باہر گیا یا کوئی اور بھی لوگ گئے تھے یہ تو میں نہیں جانتا. لیکن آپ لوگ بھی سردی کی ان سرد راتوں میں اگر آپ کے ٹاؤن یا آپ کی گلی میں کوئی مونگ پھلی بیچنے کے لیے آتا ہے تو پلیز خیال سے جایا کریں. اگر وہ زیادہ لیٹ نائٹ آئے تو بالکل مت جائیں، شاید وہ کوئی جن ہو، کیونکہ سردیوں کی ان سرد راتوں میں جنات بھی آتے ہیں، ان کو بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اس صورت میں پیسے کماتے ہیں. اور لسنرز یہ تھی خرم کی سٹوری. کل نانا جی کی اور بھی سٹوریز شیئر کروں گی آپ کے ساتھ، لیکن جلدی میں سٹوریز کو ریکارڈ کروں گی کیونکہ مجھے خود بھی بہت ڈر لگتا ہے. یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں. میرے لسنرز کو کیسی لگیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں. آخر میں کہنا چاہوں گی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کریں، زندگی کی روٹین بنائیں، آپ کی خوشیاں جھولیوں سے بھر جائیں گی، یقین مانیں. قرآن پاک اور نماز کو قائم کریں، والدین سے بہت محبت کریں، چھوٹوں سے پیار کریں، بڑوں کا ادب کریں، بزرگوں سے بہت شفقت کریں، ان سے اونچی آواز میں مت بات کریں. میرے اس چینل کو بھی سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں
اور اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم ورک کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.